محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس کا تعلق آج کے ہم نوجوان نسل کے ساتھ ہے، وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کا آغاز کیا اس حال میں کہ آپ کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ نگرانی کرنے والا والد ہوتا ہے، نگرانی کرنے والا بھائی بہن ہوتا ہے، نگرانی کرنے والی سوسائٹی ہوتی ہے، لیکن اس وقت کی سوسائٹی گندی ترین سوسائٹی تھی، جس سوسائٹی میں ہر طرح کا جرم ہو رہا تھا۔ نگرانی آپ کے والدین کرتے مگر نہ آپ کے والد تھے نہ آپ کی والدہ تھی، نگرانی آپ کے بھائی بہن کرتے مگر آپ کا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی۔ اس حالت میں آپ کی جوانی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس جوانی کے بگڑنے کے امکانات کم ہوتے ہیں جس جوانی میں کوئی ڈیفیکٹ ہو، مگر جو جوانی بہت کامیاب جوان ہو اور ہر طرح سے مکمل جوان ہو اور صحت مند بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اس کے بگڑنے کے امکانات زیادہ ہی ہوتے ہیں اگر نگرانی نہ ہو۔ محمد رسول اللہ اپنی جوانی کا آغاز اس طرح سے کیا جس میں بہت صحت مند، بہت مکمل، بہت زیادہ خوبصورت، نگرانی کرنے والا کوئی نہیں، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، اچھائی و برائی کو سمجھانے والا کوئی نہیں، سوسائٹی گندگی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس جوانی میں محمد رسول اللہ کی اس ماحول کے اندر محمد رسول کی جوانی کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کے ہر نوجوان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ چنانچہ وہ زندگی جو آپ نے ٹین ایج سے شروع کی، وہ آپ نے اس حال میں شروع کی کہ آپ کے کھانے پینے کا کہیں کوئی انتظام نہیں تھا، آپ کے والدین نہیں ہیں، آپ کے بھائی بہن نہیں ہیں، ایک رات ایک چچا کے گھر میں گزرتی ہے، دوسری رات کسی دوسرے چچا کے گھر میں گزرتی ہے، ایک رات خانہ کعبہ میں گزرتی ہے، دوسری رات کہیں اور گزرتی ہے۔ نہ آپ کے پاس کوئی سورس ہے جس میں آپ آرام کے ساتھ اپنا وقت گزار سکیں، مگر اپنی جوانی کو انہوں نے کوئی داغ لگنے نہیں دیا اس وقت تک جب کہ آپ کی عمر 25 سال کی ہو گئی اور جس وقت آپ کا نکاح ہو رہا تھا۔ تو آج کے جوان کے لیے محمد رسول اللہ کی وہ زندگی جو 10 سال سے لے کر کے 25 سال کی عمر تک ہے، اور یہ بہت ہی کروشل زندگی کا ٹائم ہے، یہ ٹائم آج کے جوان کے لیے نمونہ ہے۔ خصوصاً آج کے اس جوان کو جس کو آج کے ماحول کے بگاڑ میں بہہ جانے کے بہت خطرے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج کے جوان کا پیچھا آج کے ماحول کا ڈرگز کر رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج کے جوان کا پیچھا فضول خرچیاں کر رہی ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج کے ماحول میں وہ سارے برے کام ہوتے ہیں جو برے کام پہلے برے سمجھے جاتے تھے، آج وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں؟ اور اچھے سمجھ کر کے مجھے اتفاق سے جب یہاں آ رہا تھا تو بہت زمانے کے بعد علامہ اقبال کا شعر یاد آیا۔ اقبال آپ جانتے ہیں یہ وہ شخص تھا کہ جو مشرق سے اٹھا اور مغرب کی تمام وادیوں سے گزر کر کے پھر پختہ مومن بنا تھا، اور اس قدر پختہ مومن تھا جس کے پختہ ایمان کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کس درجے کا پختہ ایمان اس شخص کا تھا۔ عملی طور پر ہو سکتا ہے کہیں کوئی کمزوری رہی ہو، لیکن فکری طور پر اس درجے پختہ ایمان والا اقبال ہے کہ اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اور اس کی بہت ساری وجوہوں میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کبھی آئندہ اس کو بولنا چاہیں تو آپ کو ریفرنس کی ضرورت پڑے گی۔ کتاب کا نام میں بتا کر کے رکھتا ہوں، کتاب کا نام ہے لبیک، لکھنے والے کا نام ہے ممتاز مفتی۔ وہ اصل میں تو ناول نگار تھے، انہوں نے حج کیا اور حج کے سفر کو انہوں نے لکھا لبیک کے نام سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور بھی کئی مصنفین نے لکھا۔ تو علامہ اقبال کے بہت زمانے کے بعد مجھے ایک شعر یاد آیا اتفاق سے، اور فارسی میں انہوں نے شعر کہا تھا، پوری ایک ربائی ہے وہ، جس میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مغرب میں ترقی ہوئی، مگر یاد رکھو مغرب کی ترقی نہ ڈانس سے ہے، مغرب کی ترقی نہ فیشن سے ہے، مغرب کی ترقی نہ ننگا پن سے ہے، مغرب کی ترقی تو محنت سے ہے، علم سے ہے، سائنس سے ہے، قربانیوں سے ہے۔ اگر تمہیں لینا ہے وہاں سے تو یہ لینا، قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، وہاں کی ترقیاں جو ہے وہ ڈانسوں سے نہیں ہے، وہاں کی ترقیاں سائنسی محنتوں سے ہے۔ قوت مغرب نہ از چنگ و رباب نہ از دختران بے حجاب، وہاں کی لڑکیاں فیشنیبل ہوں یا ننگی ہو جائیں اس کی وجہ سے مغرب کی ترقی نہیں ہے، مغرب کی ترقی جو ہے وہ تو ان کی محنت سے ہے۔ تو آج کا جوان جس مشکل ترین ماحول میں ہے، اس مشکل ترین ماحول میں محمد رسول اللہ کی جوانی اس نوجوان کے لیے نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب جوانی گزاری اس میں آپ نے اپنی جوانی کو کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ تو آپ اس وقت یہ جوانی گزار رہے ہیں، آپ بار بار اپنی اس جوانی کو چیک کر کے دیکھیں، آپ کی جوانی کو کوئی داغ تو نہیں لگ رہا، بلکہ اگر کھول کر کے بات سننا چاہیں تو یوں کہیے
کہ ہر نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی اس کو اپنے سامنے وہ تمام بیماریاں نوٹ کر کے رکھنی چاہیے جو آج کے سوسائٹی میں کسی نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ہو سکتی ہے، اور ان تمام خرابیوں میں دیکھنا چاہیے میں کون سی خرابی دیکھنا ہوا ہوں تو بہت شکر، اور جس خرابی میں مبتلا ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں یا کھینچے جا رہے ہیں یا پھنس چکے ہیں تو اپنی جوانی کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ کی جوانی آپ کے ہاتھ میں امانت ہے، آپ کی جوانی آپ کے ہاتھ میں ایک ڈائمنڈ ہے، بہت معصوم جوانی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ یہ معصوم جوانی آپ کی غلط کیریکٹر کی وجہ سے تباہ ہو سکتی ہے۔